لداخ وادی گلوان میں انڈین اور چینی فوج کی سرحدی جھڑپ میں افسر سمیت 3 انڈین فوجی ہلاک۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ چینی فوج کے ساتھ سرحدی جھڑپ میں 3 انڈین فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ چین اور انڈیا کی متنازع سرحد پر کسی جھڑپ میں ہلاکت کا کم از کم 45 برس میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ پیر کی شب متنازع وادی گلوان کے علاقے میں ہوئی، جہاں فریقین کی افواج کی پسپائی کا عمل جاری تھا۔ انڈین فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام کی جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈین فوج کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق اس واقعے کے بعد انڈیا اور چین کے سینئر فوجی حکام وادی گلوان میں ملاقات کر رہے ہیں تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چینی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے سرحد عبور کر کے چینی اہلکاروں پر حملہ کیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زول چیان نے کہا کہ انڈین فوجیوں نے پیر کو 2 بار سرحد پار کی۔ انہوں نے چینی فوجیوں کو اشتعال دلوایا اور ان پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان زبردست جھڑپ ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے اور سرحد پر موجود افواج کو روکے۔ منگل کو انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے وادی گلوان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ملک کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور تینوں افواج کے سربراہوں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں بھی شرکت کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں وزیر خارجہ جے شنکر بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق مسٹر سنگھ نے فوج کی سینئر قیادت سے جھڑپ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں اور آئندہ کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں اس واقعہ کے بعد پیدا صورتحال سے متعلق تمام اہم پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ وادی گلوان لداخ میں انڈیا اور چین کی سرحدی لائن کا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے حالیہ دنوں میں ایک بار پھر سر اٹھایا ہے اور اس تناؤ کو سن 1999 میں انڈیا کے روایتی حریف پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی کشیدگی کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سن 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ماہ کے دوران علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی LAC کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ماضی قریب میں انڈیا اور چین کے درمیان اس علاقے میں 4 جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن کسی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ مئی میں بیجنگ میں چین کے سرکاری میڈیا میں کہا گیا تھا کہ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا ہے۔ مشرقی لداخ میں پینگوئنگ سو جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو چینی اور انڈین فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ چین کا الزام ہے کہ انڈیا وادی گلوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ کیا بھارت کی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیاں خاصی تشویشناک نہیں؟ اس حوالے سے ریئل نیوز ورلڈ نے جب عسکری امور کے ماہر، خطے پر گہری نظر رکھنے والے معروف تجزیہ کار، کالم نگار، ریٹائرڈ آرمی آفیسر جناب غلام شبیر منہاس سے جاننا چاہا تو انہوں نے بہت کھلے لفظوں میں کہا۔ پہلے تو یہ ہے کہ پچھلے 45 سال سے لداخ والا ایشو جو پس منظر میں چلا گیا تھا، اچانک اتنا ہائی لائٹ کیوں ہو گیا اور وہاں پہ باقاعدہ جھڑپیں کیوں
بھی ایک انڈین کرنل اور 2 سپاہیوں کے جو ہیں وہ 3 وہاں پہ اس جھڑپ میں جو ہے نا وہ کام آئے ہیں۔ تو اس کے بنیادی طور پہ 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو جب سے یہ سی پیک والا ایشو شروع ہوا ہے تو اس میں یہ لداخ والا بھی ایشو سی پیک کے ساتھ ہی منسلک ہے، اور اس مطلب میں انہوں نے دوبارہ جان ڈالی ہے اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کی ہے، اس بات کو انہوں نے دوبارہ یوٹیلائز کیا ہے۔ اور دوسرا، آپ اگر انڈیا کا مزاج اس کو اسٹڈی کریں، اس کو ڈیپلی ذرا دیکھیں، تو اس ملک کا مزاج ایسا ہے کہ اس کا ایک موٹو ہے کہ ہم نہ جئیں گے اور نہ جینے دیں گے۔ آپ جتنے اس کے سراؤنڈنگ ممالک ہیں، اور جب سے یہ بی جے پی اور بالخصوص مودی گورنمنٹ آئی ہے تو اس وقت سے آپ دیکھ لیں، اب ان کے پہلے انہوں نے پاکستان پہ کیا، وہ جی ہم نے اندر تک گھس آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کشمیر پہ دباؤ ڈالا، پھر انہوں نے مانسیرم آ کے بمبارمنٹ کی جنگل میں، پھر انہوں نے اپنے جہاز بھیجے جس میں سے 2 جہاز مار کے رہ گئے اور ایک پائلٹ جو ہے وہ گرفتار ہوا۔ اب یہ انہوں نے کچھ وقت کے لیے تو عوام کو لولی پاپ دیا۔ بنیادی طور پہ ان کے انٹرنل اتنے زیادہ ایشوز ہیں، اتنی وہاں پہ غربت ہے اور اتنے ریاستوں کے انٹرنل مسائل ہیں کہ اس پہ توجہ وہاں سے عوام کی ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو ایک چاہیے ہوتا ہے۔ جب یہ منجن زیادہ دیر نہ دکھ سکا کشمیر اور پاکستان والا، تو انہوں نے چائنا کو یوٹیلائز کر لیا، لداخ والا ماز کھول لیا۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کھٹمنڈو اور نیپال کا ایشو ان کا چل رہا ہے جو سرحدی تنازع۔ 3 دن پہلے ان کی پارلیمنٹ نے ایک نیا نقشہ منظور کیا ہے جس میں متنازع علاقوں کو انہوں نے اپنے اندر ضم کیا ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، اور ایک اور ایشو ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان دوبارہ ان ہوئے ہیں تو ان کی وہاں پہ جتنی بھی ورکنگ تھی وہ ساری کی ساری زیرو پہ چلی گئی ہے۔ اور دوسرا، ایران میں جو ان کا ایک نیٹ ورک تھا جس کو یہ ایک گراؤنڈ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے، لانچنگ پیڈ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے، وہاں سے جب کلبھوشن گرفتار ہوا تو ان کا ایران اور بلوچستان والا پورا نیٹ ورک بھی درمرم ہو گیا۔ اب ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا۔ اپنے طور پہ تو یہ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور علاقائی بالادستی قائم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دن بدن جو ہے نہ صرف یہ بہت تیزی سے ڈی ویلیو ہو رہے ہیں بلکہ دنیا کی نظروں میں بھی ان کا مقام ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایسا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بڑے ہوں اور آپ جو ہے نا دھونس اور دھاندلی سے اپنے آپ کو بڑا منوائیں، یہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یہ لداخ میں ابھی چلے گا کچھ ٹائم چلے گا، جب لداخ والا ماس تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا تو الٹرنیٹو یہ نیپال کی طرف مڑ جائیں گے، ان کے ساتھ یہ ایشو شروع کر دیں گے۔ جب ان کا کم ہوگا تو سری لنکا۔ یاد رہے کہ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ واضح رہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی، اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو کشیدگی کا باعث بھی رہا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اقصائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کی کنٹرول میں ہے۔ سن 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ UNI خبررساں ادارے کے مطابق ہندوستان اور چین سرحد پر مشرقی لداخ میں پچھلے 1 مہینے سے بھی زیادہ وقت سے چلے آ رہے تعطل کے درمیان پیر کی رات دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان پیگونگ جھیل علاقے میں پرتشدد جھڑپ ہوئی، جس میں فوج کے 1 افسر اور 2 جوان ہلاک ہو گئے۔ انڈین فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں افواج کے جوانوں کے اپنی اپنی جگہوں سے پیچھے ہٹنے کے عمل کے تحت یہ جھڑپ پیر کی رات پینگونگ جھیل علاقے میں ہوئی،
جس میں فوج کے ایک اعلیٰ افسر اور 2 جوان ہلاک ہو گئے۔ تازہ واقعے سے پہلے 2017 میں ڈوکلام کے مقام پر ہندوستان اور چین کی افواج بالمقابل کھڑی ہو گئی تھیں۔ ادھر پچھلے 1 مہینے کے دوران لداخ سمیت ہند چین حقیقی کنٹرول لائن یعنی LAC کے مختلف مقامات پر چینی فوجی موجودگی میں اضافے کا ہندوستان نے نوٹس لینے کے بعد اپنی فوجی تعداد بڑھائی تھی۔ اس طرح دونوں طرف سے افواج کی موجودگی میں اضافہ سامنے آیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈیا اور چین کے مابین یہ تازہ جھڑپ دونوں اطراف کی جانب سے علاقے میں اضافی فوجیوں کی تعیناتی اور کئی ہفتوں سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ہوئی ہے۔ دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان 3500 کلومیٹر سرحد ہے، جس پر کوئی باقاعدہ حد بندی نہیں ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اکثر اوقات جھگڑا اور تناؤ معمول کی بات ہے، تاہم دہائیوں سے یہاں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔